वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आज हम बात करेंगे, चूँकि आज है 15 रमज़ानुल मुबारक, योम विलादत हसन इब्न अली का दिन। इस्लामी तारीख़ का एक नहायत अहम और बाबरकत मौका है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे थे। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में 15 रमज़ान 3 हिजरी को हुई। इस्लामी तारीख़ में आपको इल्म, हिल्म, सब्र, सखावत, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है कि क़यादत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और उम्मत की भलाई को तरजीह देने से कायम रहती है। आपने अपनी ज़िंदगी में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे का पैगाम दिया और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। इसीलिए योम विलादत इमाम हसन मुश्तबा सिर्फ एक तारीख़ी दिन नहीं बल्कि ये हमें उनकी सीरत, अखलाक, तालीमात को याद करने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने का मौका भी फराहम करता है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी मौजू पर बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान का मारूफ नाम सैयद जहांगीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उसके साथ साथ सनाखान मुस्तफ़ा सैयद वजाद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। आपकी नाज से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन हैं, सईदा हैं, इस घराने में मुश्किल कुशा हैं। इसमें हसनैन हैं, सईदा हैं, इस घराने में मुश्किल कुशा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की
گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ حضرت آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک ایسے شخص کی آج یوم ولادت ہے جس نے امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق دو گروہوں کے درمیان اس وقت صلح کروائی تھی۔ حضرت امام حسن کی زندگی سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جب بھی امام حسن کا ذکر آتا ہے تو ہمیں اس تاریخ کا یاد آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے امت کو جوڑا تھا اور اپنی پوری آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا تھا امت کو جوڑنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کا غزل کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے خوشیوں کی معراج ہے۔ آج بہت خوبصورت موضوع ہے، نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کسی بھی شخصیت کو جب دیکھنا ہو اس کا خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے آپ خاندانی پس منظر دیکھیں تو آپ کے بابا مولا علی ہیں، آپ کی ماں سیدہ کائنات ہیں، اور آپ کے نانا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ خاندانی پس منظر آپ دیکھیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو شخصیت سے مزید اجاگر ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت آپ کو پتہ ہے 15 رمضان مبارک ہوئی، مدینہ پاک میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں آپ کھلے، وہ ماشاءاللہ کھیلے کودے بڑے ہوئے، اور نواسہ رسول آپ ہیں، اور آپ کا یہ مقام اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام کی پشت پہ آپ کھیلا کرتے تھے۔ میرے آقا نے آپ کا عقیقہ کیا، میرے آقا نے آپ کو گھٹی دی، اپنی زبان چسوائی میرے آقا نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، پھر میرے آقا نے نام رکھا، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام بھی جنت سے آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی رومال لے کر آئے جس میں حسن حسین کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ دور جاہلیت میں یہ نام کسی اور کو نہیں ملے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اصل میں سورہ کوثر جو ہے اس کی عملی تصویر ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ آقا علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے کہ 3 صاحبزادے تھے، یک کے بعد دیگر ان کا وصال ہوا، اور اس وصال میں کیا حکمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحبزادے ہوتے، کیونکہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، میرے آقا کیونکہ آخری نبی ہیں، ختم النبیین ہیں، میرے آقا کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، یہ ایک حکمت تھی، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو مشرکین نے تانے دیے کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں قربانی کریں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کی نسل جو وہ ابتر ہو، یہ اللہ نے جواب دیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جو آپ کا سوال تھا، میں اس طرف آتا ہوں، یہ تمہید باندھنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب نا اس بریک کے بعد دیں، بریک کے بعد، چھوٹی کیونکہ سی جب بریک۔ حضرت امام حسن کا ذکر ہوتا ہے نا تو ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تفصیل سے سنیں۔ خواتین و حضرات، سید جہانگیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا۔ بریک کے بعد ہم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کنٹینیو رکھیں گے۔ Stay with us۔